کی جماعت کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑا, اور کیا کہیں پہ ابھی بھی کوئی ایک کہا جائے کہ کرن باقی ہے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. ان کو انگیج کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں بلا کہتا ہوں اپنی پارٹی کے متعلق, جو جب مینگل صاحب علیحدہ ہوئے ہم سے وے بیک 90s میں, جب چیف منسٹر تھے وہ بلوچستان کے, if I'm not wrong, تو وہ وہاں پہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم بلوچستان کے عوام کے دل جیت لیتے اور وہاں پہ کلٹیویٹ کرتے, وہاں پہ جو نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے ان کو کلٹیویٹ کرتے, ان کو آگے لے کے آتے. یہ بڑا ضروری تھا, لیکن ہم کچھ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی مس کر گئے. اس کے بعد دوسری دفعہ ڈاکٹر مالک کی طرح جب چیف منسٹر تھے, ہم نے ایک پارٹی کے جو کے ساتھ, ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ 2 سال یا 6 سال کی چیف منسٹری ہوگی, اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اور میں نے یہ انسسٹ تھا کہ ریٹین کرتے ہیں, لیکن پارٹی نے کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اور نواب ظہری صاحب جو ہیں, جو بعد میں چیف منسٹر بنے, وہ ان کا بڑا اصرار تھا کہ میں نے چیف منسٹر بننا ہے, اور پارٹی کو وہاں پہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. ڈاکٹر مالک صاحب ایک عام وہاں پہ بلوچی ہیں. مینگل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اگر استعفیٰ دیا ہے تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان کو ایشورنس دیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو کہیں کہ آپ کے جو خدشات ہیں ہم ریڈی ہیں ان خدشات کو درست کرنے کے لیے, ان خدشات کو دور کرنے کے لیے. یہ ان کی معرفت جو ہے, اور دوسرے بھی وہاں پہ لیڈرشپ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے عزت دار لوگ ہیں, ان کے ذریعے بھی یہ کمیونیکیٹ کریں کہ بلوچستان کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں. میں نے اگلے دن ڈان میں پڑھا کہ ایک سڑک ہے, وہ بلیدہ سے پرہیپس کہاں جاتی ہے, سڑک بچ جاتی ہے, کہاں جاتی ہے میں اس وقت بھول گیا ہوں. چھوٹی سی سڑک ہے, اس کا 5 دفعہ افتتاح ہوا ہے. ایک دفعہ افتتاح اس کا جو ہے کیا ہوا ہے, جنرل ماجر صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. اس سڑک نہیں بنی, افتتاح ضرور ہوئے ہیں 5 جو ہے. ان کے پیسے کہاں گئے وہ آپ بھی گیس کر سکتی ہیں, میں بھی گیس کر سکتا ہوں. تو اس قسم کے مسائل جو ہے, بڑا 4 کالمی جو ہے خبر لگی ہوئی تھی ڈان کے اندر, میں نے پڑھی 2 3 4 5 دن پہلے جو ہے. تو اس قسم کے آپ کو ایک نہیں, درجنوں نہیں, بلکہ سینکڑوں اگزامپلس ملیں گے بلوچستان کے اندر جہاں پہ پیسے حکومت کی جو ٹریجری ہے یا حکومت سے لے لیے گئے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ جو لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے, اسکول تھے, کالج تھے, کنویں تھے, سڑکیں تھیں, وہ نہیں بنی وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلوچستان کی عوام کی محرومی میں اور زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے. بالکل. اور وہاں پہ ان لوگوں کو تقویت پہنچی ہے ان تمام باتوں سے, جو محرومیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں پہ, جو پاکستان کی وحدت کے خلاف لوگ جو ہیں, جو پاکستان دشمن وہاں پہ عناصر ہیں, ان کو تقویت پہنچی ہے. ہمیں وہ تمام ایلیمنٹس جو ہے نا ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے جو ہمارے دشمنوں کو, چاہے وہ ان کو افغانستان سپورٹ کرتا ہے, چاہے ہندوستان سپورٹ کرتا ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ لوکل جو ہے فٹ ہولڈ جو ہے میسر نہ ہو. بالکل. بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جی
آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر مطلب آپ خود ایک سینئر موسٹ حکومتی نمائندے بھی ہیں اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ کی رسپیکٹ بھی ہے، آپ نہیں سمجھتے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے یا آپ لوگ خود چلے جائیں مینگل صاحب کے ساتھ پاس بھی بات کریں اور باقی لیڈرشپ کو بھی اکٹھا کریں، اور جس قومی ڈائیلاگ کی بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بلوچستان سے ہی شروع ہو، ایسا ممکن کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں جہاں پہ قومی ڈائیلاگ کی بات آئے گی نا وہاں پہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ قومی نوعیت کے نہیں ہیں، وہ ایک بندے کی ذات سے شروع ہوتے ہیں اس پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی 4 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے، کیا نیشنل ایجنڈا انہوں نے دیا ہے، اربوں روپے بلکہ اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے وہ دفن ہو گئے، رڑ گئے ہیں کے پی کے اندر، جہاں پہ ان کی حکومت جو ہے 4 سال نہیں رہی بلکہ وہاں پہ میرا خیال ہے 12 13 14 سال حکومت ان کی رہی ہے۔ ان کا ایک بڑا نیرو ایجنڈا ہے جو ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اشخاص چاہے کہیں بھی ہوں، چاہے وہ کسی مذہبی نوعیت کے ہوں یا کسی سیاسی نوعیت کے ہوں، اشخاص جو ہے وہ ڈسپینسبل ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں دنیا میں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ ایک روٹین ہے، ایک فطری امر ہے۔ لیکن جو قومیں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں، معاشرے جو ہوتے ہیں، ان کو کم کم اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو ہے ابدیت ہے، کم از کم جب تک جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ پیٹتا نہیں تب تک تو وہ ہے، لیکن انسان تو آتے جاتے رہے، ان کی جو ٹریفک جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ تو وہ یہ نظریہ جو ہے اس کو اپریشیٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے اب 3-4 گروپ اس پارٹی کے اندر بن گئے ہوئے ہیں، کوئی بیگم صاحبہ کا، عمران خان کی بیگم صاحبہ کا گروپ ہے، ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا گروپ ہے، پھر ہمارے جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کا کوئی علیحدہ گروپ ہے، باقی جو اسمبلی میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی، ان کی علیحدہ سیاست ہے۔ تو کس سے بات کی جائے؟ نیشنل میاں صاحب نے جو میٹنگ جس کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں اس میں قطعی طور پہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میاں صاحب ماضی میں میاں صاحب بھی، شہباز صاحب بھی اور بھی لیڈر جو ہیں وہ اس چیز کی بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ محمود خان اچھا کہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ پی ٹی آئی والے خیر سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنے نہیں چاہتے، ان کو ایک منہ کو لگی ہوئی ہے، وہ کیا شعر ہے میرا غالب کا شعر ہے کہ منہ کو لگی ہوئی ہے، کافر منہ کو لگی، اس طرح کا ہوئی ہے شعر جی۔ تو ان کو ایک منہ کو لگی ہوئی ہے، ایک نشہ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق، بار بار آوازیں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو مارتے ہیں اور کسی کو آواز ہی نہیں دیتے، جو ہے سیاسی جماعتوں کی ان کے نزدیک وقت ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہم ہوں گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ مرزا یاد کرے، وہ والا اصحاب ہے ان کا جو ہے۔ مگر اب تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی، قائد صاحب اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کرنی، خود اچکزئی صاحب بھی اب یہ بات کرتے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے جو پہلی آفر ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے اچکزئی صاحب بات کریں گے، یہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی یہ جو بیان دیا تھا، یہ آپ نے بھی کور کیا ہوگا، باقی میڈیا نے بھی کور کیا تھا۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کل اسمبلی میں بھی کہا، اس نے کہا کہ میں تو اس ساتھ میں نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان بدل دیا، انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے ہمارے بحاف پہ۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی جماعت ہی از موسٹ ویلکم، بالکل اچکزئی صاحب اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہے ہم ان کو خوش آمدید، لیکن اگر اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے یا ان کو یہ اعتبار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، 1 2 یا 3 ایشوز کے اوپر یا سارے ایشوز کے اوپر، تو کیا جو ہے ان کی جو کمٹمنٹ ہوگی اس کو آنر کریں گے بانی پی ٹی آئی؟ نہیں کریں گے۔ میری رائے ہے، جو میں تھوڑا بہت ان کی سیاست کو سمجھتا ہوں، تو اس لیے اچکزئی صاحب نے کل پھر جو ہے نا جو آفر کیا ہے یا جو انہوں نے تجویز دی ہے، تجویز دی ہے
کہ یہ اس کا جو دائرہ کار ہے ان کا مذاکرات کا، ان کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے، اس میں عدلیہ بھی آ جائے. یہ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ پچھلے کئی سالوں سے لگا ہوا ہوں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جو کل چک سعید صاحب نے بھی کہا کہ یہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا ایک گروہ میں آپ کے دوسرے گروہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کی ایک ڈائیلاگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو، جس طرح پی ٹی آئی کی خواہش ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خواہش جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اس میں شامل. قطعی طور پہ میرے نہیں شامل کہ وہ ان مذاکرات میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر براڈ بیسڈ مذاکرات جس میں عدلیہ بھی شامل ہو، جس میں دیکھیں ہم نے کسی نے بہت زیادہ حصہ ڈالا ہوگا، کسی نے کم ڈالا ہوگا، لیکن ہمارے جو آج کل حالات کے دگرگوں ہیں، جو شکست و ریخت ہوئی ہے ہماری پچھلے 20 30 40 50 سال میں، اس میں سب نے حصہ ڈالا ہوا ہے، کچھ نے زیادہ ڈالا ہوا ہے. میں ان اداروں کا نام بھی لیتا رہتا ہوں، ان اشخاص کا نام بھی لیتا رہتا ہوں، لیکن اب اس وقت چلیں کسی اور وقت لے لوں گا. لیکن تمام لوگ جو ہے اس میں میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے. میڈیا جو ہے کمرشلائز ہو گیا ہوا ہے. اب ملک ریاض کا نام میڈیا نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ روٹی کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے. میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ سودا کر لیتا ہے ملک ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ، وہ نہیں لیتے. اور کسی موٹے آدمی کا میں نام لوں گا، میڈیا کو اگر اس سے ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب کہ اس گند کے اندر میڈیا بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ بھی اپنا حصہ پورے زور شور کے ساتھ ڈال رہا ہے.